آیت نمبر 64 وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم ہَذِهِ یہ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے لکم تمہارے لیے آیتن اس حال میں کہ ایک عظیم نشانی ہے. عظیم تنوین کا معنی فَذَرُوهَا 3 الفاظ ہیں. فا پس ضرور تم چھوڑ دو ہا اس کو تاکل یہ کھاتی رہے فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں ولا تمسوہا ولا اور نہ تمسوہا تم ہاتھ لگاؤ ہا اس کو اس اونٹنی کو بسوء برائی کے ساتھ برے ارادے سے. فا ورنہ کیونکہ فا سببیہ ہے فا کا معنی کہیں گے ورنہ یا خدا پکڑ لے گا کم تمہیں عذاب ایک ایسا عذاب قریب جو جلد آنے والا ہوگا جو قریب ہوگا. مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو مختلف معجزات دیے گئے اور صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے معجزہ کیا آیا؟ اونٹنی. یہ اونٹنی بہت بڑا معجزہ تھی. یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی. یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس لفظ سے ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی. حالانکہ ہر اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے لیکن جب کسی چیز کے بارے میں کہا جائے یہ اللہ کی اونٹنی ہے باقی اونٹنیوں کو چھوڑ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی عظیم شے ہے کوئی. جیسے ساری مسجدیں کیا ہے اللہ کا گھر لیکن بیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ مکہ والے کو. مسجد حرام میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا عام گھر نہیں بلکہ اللہ کا بہت عظیم گھر ہے. تو ناقۃ اللہ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عظیم اونٹنی تھی اور اس کے عظیم ہونے کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ سورہ شعراء میں ہے. سورہ شعراء میں بیان کیا گیا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ایک دن پانی اکیلی یہ اونٹنی پیا کرے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پیا کرے گی. تو کتنی عظیم اونٹنی ہوگی جو ایک دن کا سارا پانی پیتی ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی عظیم اونٹنی ہوگی. اچھا اس اونٹنی کے تعلق سے دوسری بات یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ جدھر سے بھی کھائے پیے کسی کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے روکا کسی نے بری نیت سے اس کے اوپر حملہ کیا تو ان کے اوپر عذاب آئے گا اور عذاب لیٹ نہیں ہونے والا بہت جلد عذاب آئے گا. اس اونٹنی کے تعلق سے مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں. مثال کے طور پہ کہ یہ اونٹنی کہاں سے نکلی تھی؟ ایک چٹان کے اندر سے. چٹان کے اندر سے نکلی تھی اور جب نکلی تھی تبھی حمل کی حالت میں تھی اور جلدی اس نے بچہ جنم دیا اور جب اس کو قتل کیا گیا تب وہ بچہ بھاگ کھڑا ہوا اور ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور پہاڑ میں اس کے لیے راستہ بنا اس کے اندر وہ داخل ہو گیا اور غائب ہو گیا. یہ اور اس قسم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں لیکن ان باتوں کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کوئی صحیح سند سے روایت کردہ حدیث نہیں ہے. یہ اسرائیلی روایات ہیں یہودیوں عیسائیوں سے لی گئی معلومات ہیں. ان کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ پھر دیکھ لیں اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ان کے تمہارے لیے معجزہ بن کر آئی ہے آیتن اس حال میں کہ نشانی ہے ایک عظیم نشانی ہے. فضلوا پس تم اس کو چھوڑ دو یعنی کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں جہاں سے ان کے چاہے اور تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا بسوء برائی کے ساتھ بری نیت کے ساتھ ورنہ تمہیں ایسا عذاب تم پہ آئے گا ایسا عذاب تمہیں پکڑ لے گا جو قریب ہوگا جس کے آنے میں زیادہ تاخیر نہیں ہوگی. وارننگ دے دی انہوں نے ڈرانے کا حق ادا کر دیا.